حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سرزمین عراق، جہاں آج کل کوفہ آباد ہے، میں آپ پیدا ہوئے۔ ان کی قوم بتوں اور شیاطین کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کی قوم میں سے ایک شخص نوح بن نامک کو رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کو سمجھایا کہ یہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگے تم ہم کو گمراہ کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں گمراہ نہیں کر رہا، بلکہ میں حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ تم پر اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا کہ تم اس بہانے سردار بننا چاہتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل توحید کی دعوت دیتے تھے، مگر غریب اور مسکین لوگوں کی بہت ہی تھوڑی تعداد ان کے ساتھ توحید کی دعوت کو قبول کرنے میں آپ کے ساتھ شامل ہوئی۔ کافروں کے سردار آپ کو کہنے لگے ہم آپ کو اپنے ہی جیسا عام آدمی سمجھتے ہیں اور ہم ان غریب اور مسکین کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال مسلسل توحید کی دعوت دی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس دعوت کے بدلے تم لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں کرتا، مگر ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو وحی کی کہ ان کی قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو حضرت نوح نے اپنی قوم کی نافرمانیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے ان کی ہلاکت کی دعا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح کو فرمایا کہ ایک کشتی بناؤ جو چاروں طرف سے بند ہو اور جس میں پانی داخل نہ ہو سکے۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں کچھ مت کہنا، کیونکہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ حضرت نوح کی قوم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح تم نے دعوت کا کام چھوڑ کر اب بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے، اور کہتے نوح ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہا ہے جہاں نہ دریا ہے اور نہ ہی سمندر، ایسے انسان کو ہم پاگل ہی سمجھتے ہیں۔ اور کہنے لگے اس مقام سے سمندر پھوٹے گا، اور کچھ کافر لوگ آپ سے کہنے لگے اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے تو تم پتھروں سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جاہل اور ناقدر آشنا قوم نے خیر خواہی کے جواب میں دھمکیاں اور آپ کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو تسلی دی اور فرمایا جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کل یہ لوگ اپنے کیے پر پریشان ہوں گے، ان کی خوشیاں غم اور دکھوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ قوم بڑی ہی بے وقوف تھی، کہنے لگی ہم نے اپنے معبودوں وعدہ، سوا، یاغوث، یعوق اور ناصر نہیں چھوڑیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے۔ ان کی قوم نے ہر اچھی بات اور دلیل کا انکار کیا، اور اس دوران
کشتی مکمل ہو گئی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ نچلے حصے میں تمام جانوروں کے لیے جگہ تھی، درمیانی حصے میں انسانوں کے لیے جگہ تھی، اور سب سے اوپر والی منزل میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کہ وہ بہت جلد کافروں کو ہلاک و برباد کر دے گا، اور فرمایا کہ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کرے، خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ اس طرح ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، خواہ وہ سبزیاں ہوں یا پھل، اس کو بھی کشتی میں رکھ دیں۔ خاندان کے افراد کو بھی کشتی میں سوار کرے۔ جن کے حصے میں پہلے سے فرمان جاری ہو چکا ہے، اسے سوار نہ کریں، تاکہ یہ لوگ کافر ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی توحید پر ایمان لایا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد مورخین کے مطابق صرف 80 کے قریب تھی۔ نوح علیہ السلام نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس کشتی میں سوار ہوئے، کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنا عذاب نازل کیا، چنانچہ زمین سے پانی پھٹ پڑا اور آسمان سے شدید بارشیں شروع ہو گئیں۔ پہلے یا بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت نوح نے پرندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کر دیا اور تمام مومنوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس کشتی میں بیٹھ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کا نام لے کے اس کا چلنا اور رکنا، یقیناً اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا، رحم کرنے والا ہے۔ مشرق سے مغرب کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں میں ہر جگہ سیلاب آ گیا، چوٹیوں پر بھی ڈوبنے لگ گئیں، اور کافروں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس بھی موجود تھا۔ نوح نے اسے دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اے بیٹے، اب بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میں اونچی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پانی کی بڑی بڑی لہریں ایام کو پیچھے دھکیل دیا اور وہ پانی میں غرق ہوتے کھاتے ہوئے کافروں کی طرف۔ کشتی مسلسل کئی روز تک پانی میں تیرتی رہی، اس کے تمام سوار پانی کی موجوں سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح کے بیٹے اور ان کی بیوی آپ پر ایمان نہ لائے اور کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی اپنے اندر سمو لیے، بلکہ بالآخر یہ کشتی ایک پہاڑ جودی پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور وہ پرندہ گیا اور واپسی پر زیتون کی خشک ٹہنی لے کر آیا، جس کا مطلب تھا کہ پانی خشک ہو گیا ہے۔ پھر حضرت نوح تمام مومنوں کے ساتھ زمین پر اتر گئے۔ زمین پہ چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تھا۔ آپ پر بھی برکت نازل ہوگی اور ان اقوام پر بھی
جو انداز لوگوں نے زمین پر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، وہ فصل، پھل، سبزیاں اگاتے اور ان کا پھل کھاتے۔ نوح علیہ السلام نے تینوں بیٹوں کی اولاد ہوتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی اولاد ہوتی چلی گئی اور ان کی اولاد نے مختلف مقام پر بستیاں قائم کر لیں۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے سب کے سب حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح نے اپنی وفات سے پہلے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ۔ حضرت نوح نے فرمایا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارے اپنانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔